عزیزان گرامی، توحید یہاں پہ جو اللہ نے مثال دی ہے آیہ نور میں، سورہ نور کی آیہ نور میں، سورہ نور 24واں سورہ ہے اور آیہ نور 35ویں آیت ہے. بہت خوبصورت آیت ہے. اس آیت کو آیہ نور کہا جاتا ہے. بہت زیادہ اس کی تاکید تلاوت کی، اس میں بہت زیادہ مطالب ہیں. آج مجھے مکمل کرنا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. لیکن یہاں یہ آیت اتنی نہیں ہے، آیت آگے بڑھتی ہے. مثل نور ہی، اللہ کہتے ہیں اس کے نور کی مثال یہ ہے کمشکات. اللہ نے جو مشکات یعنی تاقچہ، پرانے زمانے میں ایک تو فانوس میں ہوتا تھا اور ایک گھروں کے اندر تاقچہ بنا ہوا ہوتا تھا. اب یہ نئے لوگ نہیں سمجھیں گے کہ جہاں چراغ جلائے جاتے تھے. ابھی بھی آپ جو پرانے مزاروں پہ، روضوں پہ جائیں گے تو وہاں پہ تاقچے بنے ہوں گے جہاں چراغ جلائے جاتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مشکات، ایک ایسے تاقچے کی سی ہے. یہ جو مشکات اللہ نے لفظ استعمال کیا، تاقچہ جہاں پہ چراغ جلائے جاتے تھے. اور پھر اللہ کہتا ہے فی مصباح، یعنی جہاں پہ چراغ جلا ہوا. مصباح کہتے ہیں چراغ کو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو چراغ ہے وہ فانوس کے اندر ہے. اب یہاں دیکھیں کس خوبصورت انداز سے اللہ نے یہ الفاظ سارے پیش کیے ہیں کہ پہلے اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور ہے اور وہ اس کے نور کی مثال ایک تاقچے کے، اور وہ تاقچے کے اندر ایک چراغ ہے، وہ چراغ فانوس میں ہے. تو لفظ مصباح 2 مرتبہ آیا ہے. اب میں روایات دیکھ رہا تھا آل محمد علیہ السلام کی، تو اس میں 8ویں امام سے ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ تاقچے میں ہو، مشکات. تو اب یہاں فرمایا امام نے کہ مشکات سے مراد ہے رسول خدا کا سینہ، جہاں وہ نور رہتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس مشکات میں مصباح ہے، چراغ ہے، اور 2 مرتبہ چراغ آیا، مصباح پھر آیا المصباح فی زجاجہ. توجہ. تو 2 چراغ اللہ نے آگے ساتھ ساتھ استعمال کیے ہیں. 2 مرتبہ چراغ کہا. معصوم فرماتے ہیں کہ جو 2 چراغ ہیں یہ ہے حسن و حسین. المصباح فی زجاجہ، یہ جو چراغ ہیں وہ فانوس کے اندر ہیں، فانوس کے اندر ہیں. امام فرماتے ہیں فانوس سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا جس میں یہ چراغ ہیں. عزیزان گرامی پھر فرماتے ہیں کہ الزجاجہ تو کأنہ کوکب دری، یہ جو فانوس ہے وہ ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ. کوکب دری، کوکب کہتے ہیں ستارے کو. اقوا، توجہ، کوکب دری، چمکتا ہوا ستارہ. معصوم فرماتے ہیں کوکب دری ہے علی. یعنی اللہ نے آیہ نور کو بھی بغیر پنجتن کے کامل نہیں کیا. یعنی جو بھی اللہ کو بغیر 5 کے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کو بھی نہیں سمجھ سکتا. عزیزان اکرامی، یہ سارے کا سارا جو نظام توحید ہے یہ انہی 14 کے گرد گھوم رہا ہے. ان کے بغیر آپ توحید کو سمجھیں گے آپ کو توحید سمجھ میں نہیں آئے گی. توحید کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب یہاں پہ آگے نور علی نور، آگے جب چلتے چلے جائیں گے تو اس میں اللہ فرماتا ہے نور علی نور. امام فرماتے ہیں کہ نور علی نور، ایک کے بعد ایک جو امام آتے رہے. گرامی آیا نور کے اندر بھی اللہ نے 14 ہی کا تذکرہ کیا ہے، کچھ کا صراحت کے ساتھ. اور مشکات جو ہے وہ رسول خدا کا سینہ، مثلا نور ہے کا مشکات. اللہ کے نور کی مثال جو ہے وہ مشکات جیسی ہے، وہ ایک تاقچے جیسی ہے جہاں پہ اللہ نے اپنے نور کو رکھا ہے. اب یہاں بہت سے مسلمانوں نے بحث یہ کی ہے کہ نہیں، یہ ہر مسلمان کا دل جو ہے اس میں اللہ بس رہا ہے. توجہ ہے، درست ہے کہ ہر مومن کے دل میں خدا ہے، یہ ہمارے ہاں بھی احادیث میں ہے. لیکن یہاں مشکات سے مراد ہر مومن کا دل نہیں ہے، خاص مشکات ہے. مثل نور ہی، یعنی یہاں خاص ایک تاقچے کی طرف اشارہ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ سب کے دلوں میں خدا ہے، لیکن جس طرح سے محمد مصطفیٰ کے دل میں خدا بس رہا ہے ویسا خدا کسی کے دل میں نہیں بس رہا. عزیزان گرامی، اور یہ جو مصباح چراغ ہیں یہ حسن و حسین، زجاجہ فانوس جناب سیدہ، اور کوکب دری امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. عزیزان گرامی، اب جتنا بھی سوچتے چلے جائیے گا، جس طرح سے ان 14 نے اللہ کو سمجھایا ہے کوئی نہیں سمجھا سکتا. موحد، توحید کا ماننے والا کہلاتا ہے موحد. موحد
یعنی توحید کا پرستار، توحید کو ماننے والا، اللہ کی وحدہ لا شریک ہستی کا گواہ اسے کہا جاتا ہے موحد۔ عزیزان گرامی، میں نے مثالیں پیش کی تھی کہ ایسے موحد تلاش کیے جو آپ سے توحید منوائیں، اور انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہ جنہوں نے صرف تذکرہ سنا کہ کوئی صادق و امین ہے، یتیمی میں پروان چڑھے، کوئی صادق و امین ہے، جس تجارت میں حصہ لیتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور ان کا وجود اتنا مقدس ہے کہ اگر کسان کے یہاں چلے جائیں، مثال کے طور پہ کسی کے کھیت میں قدم رکھ دیں، کسی کی فصلوں میں قدم رکھ دیں تو وہاں فصل بہتر ہوتی ہے، کسی کے باغ میں قدم رکھ دیں تو وہاں پھل بہتر ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ یہ رسول خدا، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو اب جہاں پیغمبر جائیں گے رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اب جناب خدیجہ نے صرف تذکرہ سنا کہ کوئی بہت ہی ایسی متبرک ہستی ہیں، میں جملے پیش کر دوں۔ جناب خدیجہ کے لیے آپ جانتے پرانے زمانے میں شادیاں بہت جلدی ہوتی تھیں، جناب خدیجہ کے لیے بہت رشتے آتے تھے۔ ایک تو خود آپ ملکۃ العرب تھیں، لیکن بی بی ہر رشتے کو یہ کہہ کے رد کر دیتی کہ یہ رشتہ ہمیں قبول نہیں، کیونکہ جن کی ہمیں بشارت دی گئی ہے یہ وہ نہیں ہے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ تو جناب خدیجہ کو بشارت دی گئی تھی، جو پہنچ گئے ان پہ سلام، جناب خدیجہ کو بشارت دی گئی کہ کوئی آخری نبی آئیں گے، آپ ان کے لیے انتخاب کی گئی ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ کوئی رشتہ قبول ہی نہیں کر رہی، ہمیں رشتہ قبول نہیں، کیونکہ جن کی ہمیں بشارت دی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں، ہر رشتے کو رد کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ کے جو ماموں تھے یا چچا، انہوں نے آپ سے بار بار کہا کہ بیٹی اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں لیکن آپ سب کو رد کر رہی ہیں۔ کہا کہ چچا جان آپ کو اندازہ نہیں ہے، جن کی ہمیں بشارت دی گئی ہے وہ اور ہے۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ کو جن نبی کی وجہ سے بشارت دی گئی، کیا اس نبی کو کوئی بشارت نہیں دی گئی ہوگی؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ جناب خدیجہ کو اتنی بشارت ہے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، آپ کو ان کے لیے انتخاب کیا گیا۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ پیش کر دوں یہاں پہ، تمام ائمہ کی جو مائیں ہیں نا وہ افضل ترین بیویاں ہیں، اپنے زمانے کی جو افضل ترین اشرف ترین بیویاں تھیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا امام کی ماں بننے کے لیے۔ میں یہ جملے پہنچا نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں ایک عام سا سامان رکھنا ہونا تو ایک عام آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، بیگ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر خاص سامان ہوگا، آپ نے مثال کے طور پہ ہیرے رکھنے ہوں گے تو مخمل کا جابا لائیں گے، اس پہ سونے کی تاریں لگائیں گے، کیونکہ رکھنے ہیرے ہیں۔ پتہ نہیں کچھ لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ اب اللہ نے بھیجنا امام کے نور کو ہے تو اللہ خاص بیویوں کا انتخاب کرے گا، اور اگر کسی بیوی نے خاتون جنت کی ماں بننا ہو تو اب سوچئے کتنی خاص بیوی ہوں گی۔ اللہ نے جناب خدیجہ کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ پاک دامنہ تھیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ جناب میں اب وہ جملے نہیں پیش کروں گا، تو اب یہاں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ صرف پیغمبر کا چرچا سنا کہ بے انتہا صادق و امین ہیں، جس تجارت میں قدم رکھیں بابرکت ہیں۔ آپ نے اپنے جو منشی تھا، میسرہ نام تھا، آپ نے شاید سنا ہو، میسرہ نام تھا، بی بی کا خادم تھا، گھر کے سارے کام بجا لاتا تھا، گھر کے باہر کے کام، گھر میں بی بی کے نوکر چاکر کنیزیں بہت زیادہ تھیں، یہاں تک کہ بی بی کا جو برقع تھا اس کو پکڑ کے چلنے والی کنیزیں، گھر کے باہر کے سارے کام کرتا تھا میسرہ کا۔ بی بی نے کہا کہ میسرہ، میں نے نام سنا ہے محمد کا جو بہت صادق و امین ہے، اگر ہماری طرف سے انہیں دعوت دو کہ میرا مال تجارت دمشق لے جائیں، شام لے جائیں، تو ان کی مہربانی ہوگی۔ میسرہ جناب مرتبہ کی خدمت میں آئے، پیغمبر اس وقت 24 برس کے تھے، کہا کہ اے محمد، ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو دعوت دی ہے۔ دیکھیں کتنے دیکھیں میں جملے پیش کر رہا ہوں کہ اب یہ جناب خدیجہ کا کتنا مقام ہے کہ خود دعوت بھیج رہی ہیں، نہیں مجمع۔ دیکھیں جناب خدیجہ الکبریٰ کا دعوت بھیج، ملکۃ العرب ہو کے پیسے پہ غرور نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جن کو پیسے پہ ناز تھا
وہ سب پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے تھے. جسے پیسہ قربان کرنا تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ بنی. ان سب کی دولت تکاثر والی تھی. الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا. کثرت دولت، منصب، عہدہ، یہ چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں. بس تین ہی چیزیں ہلاک کرتی ہیں: دولت، عہدہ، کرسی، منصب، شہرت. یہ ہلاک کر دیتے ہیں. اب دولت والے، منصب والے، شہرت والے بہت تھے. اللہ کو دولت مند بی بی پسند آئی تو خدیجہ. ان سب کی دولت تکاثر والی تھی، جناب خدیجہ کی دولت کوثر والی. اللہ نے کہا ان سب کا پیسہ انہیں ہلاک کر دے گا، خدیجہ کی دولت کوثر ہے. تو اب جناب خدیجہ نے خود دعوت دی. عزیزان گرامی، یہ سارے پیسے والے، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، یعنی یہ جتنے دولت مند افراد تھے جو سردار تھے اپنے اپنے قبیلوں کے، سب پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے تھے. سب کے سب کہہ رہے تھے اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو اتنے پیسے والے تھے، ایک یتیم کو نبی کیوں بنایا؟ بھئی یہی الفاظ تھے یا نہیں تھے؟ عزیزان گرامی، سب نے یہی الفاظ استعمال کیا. اللہ نے یتیم کو نبی کیوں بنایا؟ بھئی یہی تو اللہ کا کمال ہے. ایک یتیم کو کائنات کا مالک بنا دیتا ہے اور ابو لہب، ابو جہل کو ہمیشہ کے لیے گالی بنا دیتا. یہ میں شاید 2-3 برس پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ سن لیجئے گا. تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے خود سے دعوت دی. میں سرا دعوت دیجیے. ختم مرتبہ تشریف لائے کہ آپ نے دعوت دی تھی، کہا میری درخواست ہے آپ سے کہ میرا مال تجارت آپ شام لے جائیے. مال تجارت ہے، یہ خادم موجود ہیں، یہ ساتھ آپ کے جائیں گے. یہ پورا کا پورا قافلے کی یہ لوگ خود سے نگہداری کریں گے، سارا سامان خود اونٹوں پہ لا دیں گے. آپ کو کچھ نہیں کرنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ بے پیسے کا دھونس ہے سارے کام آپ کو کرنے کا. نہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف فیصلہ آپ کریں گے. میرا مال تجارت آپ نے بیچنا ہے، وہ فیصلہ آپ کا ہے. تجارت کی جو ڈیل ہوگی وہ آپ کریں گے، باقی خادم موجود. یہ جتنے اونٹ ہیں ان سب پہ مال تجارت ہوگا. آپ ان کے ساتھ رہیے گا. جو آپ فیصلہ کریں گے، جہاں پہ آپ کہہ دیں گے یہ رک جائیں گے، جہاں آپ کہہ دیں گے یہ چل دیں گے. آپ میرا مال تجارت جیسے چاہیں بیچ دیجئے، مجھے ہر شرط قبول ہے. پیغمبر اسلام نے کہا میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز. ابھی شریعت کا نزول شروع نہیں ہوا. پیغمبر ابھی سے سمجھا رہے ہیں میرے نزدیک کچھ جائز ہے ناجائز. جناب خدیجہ نے فرمایا کہ جو آپ کے نزدیک جائز ہے وہ مجھے قبول، جو آپ کے نزدیک ناجائز ہے وہ مجھے قبول ہے. جو آپ فیصلہ کریں گے ہر فیصلہ ہمیں قبول ہے. بی بی برقعے میں بیٹھی ہیں، حجاب میں ہے، اور بی بی ابھی سے ساری دنیا کو سمجھا رہی ہیں وہ اور ہوں گے جو قرآن نازل ہو کے مانیں گے. میں نے نزول قرآن سے پہلے شریعت محمدی کو میں مان بھی رہی ہوں، میں نے ایمان بھی لے آئے. گرامی، اب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ کہا جناب سرور کائنات کا قبول ہے، جو بھی مال تجارت ہے اس کا اتنا حصہ میرا ہوگا. 20% جو بھی منافع آپ نے بتایا اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ اتنا منافع میرا ہوگا. بی بی نے کہا ہمیں قبول. تو کہا اس تاریخ کو ہم سفر کریں گے. پیغمبر مخصوص ایام میں سفر کرتے تھے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. توجہ، پیغمبر کی مزاج یہ تھا کہ میں مثال کے طور منگل کے دن، جمعرات کو، ہفتے کو سفر کرتے تھے کہ بھئی میں اس تاریخ میں اس دن سفر کروں گا، اس دن میرا مال تجارت آپ کا تیار رہے، ہم جائیں گے. بی بی نے کہا آپ کی سرپرستی میں جائے گا. توجہ، بی بی نے بلایا میسرہ کا. میسرہ سن لو. اب میسرہ نوکر تھے. فرمائیے بی بی، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا فرمائیے آپ کا حکم کیا؟ کہا میسرہ یہ اگر میرا مال تجارت نفع میں بیچے تو تم نفع میں بیچ دینا، نقصان میں بیچے نقصان میں بیچ دینا. ان پہ اعتراض نہ اٹھانا. جو یہ فیصلہ کرے قبول کر لینا. خسارہ ہوتا ہے تو ہو جائے، ان پہ اعتراض نہ کرنا. توجہ، میسرہ بی بی کے مخلص سے گھر میں پلے تھے، بچپنے سے گھر میں ایک ملازم رہا تھا، غلام تھا، بی بی کا مخلص تھا. کہ بی بی نقصان میں بیچ دوں؟ کہا ہاں.
میسرہ اعتراض نہ کرنا. یہ اگر کہنا دن ہے تو چاہے چاند چمک رہا ہو, ستارے دمک رہے ہو, تم کہنا دن ہے. یہ اگر کہے رات ہے, چاہے سورج چمک رہا ہو, تم کہنا رات ہے. اگر اعتراض کیا تو تم نکال دیا جاؤ گے. میسرہ جیسا یہ کہے ویسا کرنا. آیت نہیں آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. بی بی تب سے اطاعت سکھا رہی ہے. بی بی اللہم صلی محمد وآلہ. توجہ فرما رہے ہیں ذہن گرہ. بی بی اس وقت اطاعت سکھا رہی ہیں جب کوئی اطاعت جانتا ہی نہیں تھا. کہ میسرہ جو یہ فیصلہ کریں ہر فیصلہ ہمیں قبول ہے. جب یہ کہیں پڑاؤ ڈال دو, پڑاؤ ڈال دینا. یہ کہیں سفر شروع کر دو, دوبارہ سفر شروع کر دینا. بی بی نے تفصیل سے بیان کیا اطاعت کس طرح سے کرنا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. کہ میسرہ بس ایک تم سے میری خواہش ہے. فرمائیے بی بی کیا حکم ہے آپ کا. کہا کہ میسرہ جو کچھ ان میں دیکھو وہ مجھے من و ان آ کے بیان کر دینا. بی بی آپ کیا سوچ رہی ہیں ان سے متعلق. کہ میسرہ یہ کوئی مظہر العجائب لگ رہے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. کہ میسرہ وہ جو ہمیں بشارت دی گئی تھی وہ یہی ہیں. ایک مرتبہ میسرہ واپس آئے. کہا بی بی آپ کو زندگی میں کبھی اتنا منافع نہیں ہوا جتنا محمد کے جانے سے ہوا. آپ جتنا عام طور سے منافع ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ. بی بی نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے کہا آپ چاہیں تو سب آپ رکھ لیجئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ سارا منافع آپ کا, سب آپ کے لیے. بی بی نے جناب سرور کائنات کی خدمت میں پیش کیا سارا منافع آپ کا. پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں, جتنا کہا تو اس سے زیادہ نہیں لوں گا. بی بی نے فرمایا میں اپنے دل سے کہہ رہی ہوں, یہ تکلف نہیں ہے, میں دل سے کہہ رہی ہوں سارا منافع آپ رکھ لیجئے, مجھے قبول ہے, میں کوئی اعتراض نہیں اٹھاؤں گی, یہ سب آپ رکھ لیجئے. سرور کائنات نے فرمایا نہیں. کہا میں سمجھ گئی کہ آپ قبول نہیں کریں گے. پوچھ سکتی ہو کیوں. اب دیکھیں میں اپنے انداز سے پیش کروں گا, روزہ ہے تو اب جناب سرور کائنات اس طرح سے فرمائیں گے کہنا میری صداقت کی علامت ہے, کرنا میری امانت کی علامت ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. لیکن دنیا میں کہتے بہت سے لوگ ہیں, کر کے دکھانا کمال ہے. تو کہا نہیں, جتنا کہا تھا اس سے زیادہ منافع نہیں. کہا ٹھیک ہے, میں آپ پہ بہت زیادہ کوئی ضد نہیں کروں گی, آپ کی جیسے میں. پیغمبر اسلام تشریف لے گئے. بی بی نے فوراً بلایا قریبی ترین نفیسہ خاتون جو آپ کی دوست تھیں, سہیلی تھیں, ان کو بلایا. کہا نفیسہ جو مجھے بشارت ملی تھی وہ یہی ہے, یہ جو چمکتا ہوا چہرہ ہے, جو خواب میں بشارت کسی نور کی ملی تھی وہ یہی. کہا آپ میری طرف سے میرا رشتہ ان کے لیے پیش کر دیجئے. عزیزان گرامی اب یہاں پہ شریعت محمدی میں دیکھیں بہت سے ادیان میں نا, ہندو مذہب میں, سکھ میں اور دیگر ادیان میں, بدھ مت میں, کہ خاتون رشتہ بھیجتی ہے. اسلام میں شاید آپ نے غور کیا ہو, اسلام نے عورت کی حرمت کو اتنا بلند کر دیا ہے احترام کو کہ مرد رشتہ بھیجے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے شاید. اسلام میں ہمیشہ مرد رشتہ بھیجتا ہے, عورت بھیجنا چاہے رشتہ تو بھیج سکتی ہے, حرام نہیں ہے, توجہ مکروہ بھی نہیں ہے. لیکن احترام یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے. لیکن پیغمبر کے لیے سارے رشتے خود آئے, نہیں ہے مجمع. یہاں تک کہ جناب خدیجہ کا رشتہ, تاکہ کوئی بد عقیدہ یہ نہ کہہ دے محمد نے دولت دیکھی تھی, رشتے بھیجنے لگے. ملیکۃ العرب کی بی بی نے رشتہ بھیج کے ساری دنیا کو سمجھا دیا محمد نے دولت نہیں دیکھی تھی, ہم نے محمد کے کمال کو دیکھا تھا. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. یہ کمال محمد کو جناب خدیجہ نے پہچانا کہ ہم نے کمال محمدی کو دیکھنے کے بعد انتخاب کیا ہے. تو جیسے ہی حضرت نفیسہ خاتون آئیں, جانتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی
پسند نہیں کرتے تھے خواتین کا وہ رویہ، بیٹیوں کو دفنانا، نفرت کرتے تھے ان چیزوں سے. شراب وغیرہ مکے میں عام تھی، تو حضرت نفیسہ خاتون اسی برقعے میں آئے، اور آنے کے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا کہا کہ بھئی میں رشتہ لے کے آئی ہوں اپنی بہن کا، اپنی سہیلی کا. تو کہا کہ میرے چچا سے بات کیجیے. بھئی آج کے نوجوانوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے، پیغمبر سے افضل کوئی نہیں ہے. توجہ، اتنی فضیلت کے باوجود کہہ رہے ہیں چچا سے بات کیجیے. اور یہاں جناب ابو طالب کے مقام کو دیکھیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. رسالت جن سے مشورہ لے انہیں ابو طالب کہتے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ میرے چچا سے بات کر لیجئے. حضرت نفیسہ خاتون آئیں، کہا کہ اے ابو طالب، اے سید بطحہ، اے بنی ہاشم کے سردار، میں خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب کا رشتہ آپ کے بھتیجے محمد کے لیے لائی ہوں. حضرت ابو طالب کی عظمت کو دیکھیے. کہا کہ اس بات کا ذکر میرے بھتیجے سے کیجیے. دیکھیے پیغمبر کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب کی طرف، جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں جناب سرور کائنات. کہا ان سے پہلے ذکر کر چکی ہوں، انہوں نے ہی آپ کی طرف بھیجا، انہوں نے ہی فرمایا کہ میرے چچا سے بات کیجیے. کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے اپنے بھتیجے سے خود بات کر لینے دیجیے. تو جناب سرور کائنات کے پاس جناب ابو طالب تشریف لائے. کہا بھتیجے آپ کو معلوم ہے خدیجہ کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے. کہا چچا جان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہا بھتیجے خدیجہ کا شجرہ ہمارے شجرے سے ملتا. کچھ لوگ پہنچ گئے، 4 نسلوں پہ دونوں کا شجرہ ایک ہے. کہ خدیجہ کا شجرہ ہمارے شجرے سے ملتا ہے. ایک تو شجرہ صحیح، پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ ایسی تھیں جن کے شجرے صحیح نہیں تھے. میں نے نام نہیں لیا، تو کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ کا شجرہ ہمارے شجرے سے ملتا. جو بھائی سلامت نہ جو پہنچ رہے ہیں، کہ ایک تو شجرہ ملتا ہے، دوسرے وہ پاک دامنہ جیسا آپ کی زوجہ کو ہونا چاہیے. بہت بڑا جملہ ہے جناب ابو طالب کا. یہ جملہ بہت عظیم جملہ ہے. کہا کہ اے محمد جیسی آپ کی زوجہ کو ہونا چاہیے نا، وہ ویسی ہیں، وہ پاک دامنہ ہیں، وہ باکردار ہیں، وہ خوبصورت ہیں، ہر خوبی ان میں موجود ہے.